فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے۔ ہم اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے آپ کو ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو بنایا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے بھی گریز کرو، اللہ آپ کا نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر لے تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد اے مومن بھائیوں، وہ جامع اور اعلیٰ نصیحت جو امیدوں کو پورا کرانے والی ہوتی ہے، وہ نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہی ہے۔ یہی بنیادی چیز ہے، اور اسی سے ہمارے دین کی ابتدا ہوتی ہے اور اسی پہ اس کی انتہا ہوتی ہے۔ سعادت مند وہی ہے جو اس کی ہر وقت اس کی پوشاک پہنے رکھے۔ عزت والا حکیم فرمانے والا فرماتا ہے، اے لوگو اللہ سے یوں ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اے مومن مردوں اور اے مومنہ عورتوں، وہ عظیم ترین چیز جو دلوں میں آتی ہے اور جو انسان کے اعضاء پہ آتی ہے، جس سے زبانیں چلتی ہیں اور جس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ توحید اور اخلاص کا لفظ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی گواہی اللہ نے خود دی ہے اور جس پر اپنی افضل مخلوق کو گواہ بنایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ گواہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، اہل علم بھی اس کے گواہ ہیں۔ وہی حق کے ساتھ قائم ہے، وہی الہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ یہ سب سے عظیم گواہی ہے، سب سے سچی گواہی ہے، سب سے حق والی گواہی ہے، جو کہ سب سے عظیم گواہ ہے جس میں، اور سب سے عظیم چیز ہے جس کے اوپر گواہی دی گئی۔ یہ وہ لفظ ہے جس پر زمین و آسمان قائم ہے، جس کے لیے ساری مخلوقات کو پیدا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا اور شریعتوں کو بنایا۔ اسی کے لیے کتابوں کو وضع کیا، میزانوں کو وضع کیا گیا اور انسان کے نامہ اعمال کو بنایا گیا۔ اسی کی بنیاد کے اوپر قبلہ بنایا گیا، اسی کی بنیاد کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی دارالسلام کی کنجی ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو سارے انسانوں کے ذمے ہے۔ اسی کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں سے سوال و جواب کرے گا۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جو بھی ہو، جتنا بھی بلند ہو، جتنا بھی اعلیٰ ہو، وہ لوگوں کی نظر میں جتنا بھی بلند کیوں نہ ہو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے عبودیت کا یا بندگی کا ایک ذرہ بھی کیا جائے، کیونکہ معبود وہی ہے جو مطلق طور پر عبودیت کو اختیار کرتا ہے۔ یہ چیز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہی بلند ہے، اسی کے لیے کمال مطلق ہے، کامل طرح کا کمال ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی، اپنے ناموں میں بھی اور اپنے افعال میں بھی کامل ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، وہ محتاج ہے، وہ دوسروں کا بھی محتاج ہے۔ اس لیے اللہ ہی اس چیز کا لائق ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی اور کی نہ کی جائے۔
جب ہم اس لفظ کے اوپر اس طرح سے غور کرتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم لفظ ہے اور جس کا معنی کتنا بلند اور گہرا ہے، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ صرف اسی لفظ کے ذریعے انسان کو آزادی ملتی ہے، اسی کے ذریعے انسان ساری مخلوقات کی بندگی سے نکل جاتا ہے، انسان یقین کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک عبادت کے لائق ہے، پھر دل صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، انسان کا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، انسان صرف اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے، اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، وہ عظیم الہ کہ جس کے لیے دل جھک جاتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے سامنے سر سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کی گواہی انسان کی زبان دیتی ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ جو اس سارے پیغام کو سمرائز کر دیتا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، جس کے لیے کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ چونکہ ربوبیت اور الوہیت دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے زمین و آسمان قائم ہیں۔ ربوبیت اور الوہیت ایک دوسرے کے متضمن ہیں، ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں ہوتی، جیسا کہ لا الہ الا اللہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی مانا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک یہ گواہی بھی ساتھ نہ دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، کیونکہ اللہ جو کہ الہ ہے، جو کہ ہر طرح کی محبت، انتہا درجے کی تعظیم کا مستحق ہے، اس کی محبت اور اس کی جو اس کی عبادت ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس چیز سے بھی محبت نہ کی جائے جو اس کو محبوب ہے، اور اس چیز سے نفرت نہ کی جائے جو اس کو ناپسند ہے، اور اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کریں اور جانیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، اور جس کا آپ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا ٹھہرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تقاضا ٹھہرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور ایمان کا۔ اور چونکہ جنت نعمتوں کا ٹھکانہ ہے، وہ انتہائی بیش قیمت ہے، تو اس کی قیمت یہ عظیم کلمہ ٹھہرا، کیونکہ جب اس کے معنی دل میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ انسان کو سیر کر دیتی ہے، اور یہ لفظ انسان کو سیر کر دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ بن جبل، معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اور آپ نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، آپ نے یہ کام 3 بار کیا اور جواب بھی 3 ہی مرتبہ آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدق دل سے یہ بات مانتا ہو تو اللہ آگ پر اس کو حرام کر دیتا ہے، اور انسان قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا کر سعادت ترین انسان بن جائے گا۔ اسی حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کون ہے جو قیامت کے دن آپ کی سفارش پا کر سب سے زیادہ سعادت مند ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ آپ ہی اس بارے میں سب سے پہلے مجھ سے پوچھو گے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ حدیث کو سیکھنے میں آپ بہت حریص ہو۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والوں میں سب سے زیادہ سعادت مند وہی ہوگا جو لا الہ الا اللہ صدق دل سے مانتا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکت عطا فرمائے، تقوی کو ہمارے لیے زاد راہ بنا دے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسے معافی مانگو، معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہی حمد و ثنا کے لائق ہے، وہی بہت عطا فرمانے والا ہے اور خوب پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ ایسی حمد و ثنا جو بہت بابرکت ہو اور جس کی شعائیں دور دور تک پھیل جائیں اور اس کی روشنی پھیل جائے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر۔
اے مومن مردوں اور اے مومنہ عورتوں، یاد رکھو توحید اور اخلاص کا یہ لفظ صرف ایک لفظ نہیں ہے، صرف ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو انسان زبان سے نکال دے اور جو منہ سے نکلے اور زبانوں پر جاری رہے، بلکہ یہ ایسا عظیم کلمہ ہے کہ جو بہت عظیم ہے اور جس کا درخت بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے اس کی کہ جیسے ایک بابرکت بڑا درخت ہو جس کی جڑ زمین میں بہت گہری ہو اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مثال ہے تاکہ وہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ یہ وہ درخت ہے جو بہت گھنا سایہ دینے والا ہے، جہاں پہ لوگ آتے ہیں تو یہ اپنے پھل ان کے اوپر گراتی ہے، اپنے سائے ان کے اوپر پھیلاتی ہے۔ جب یہ لفظ ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس پر ایمان دلوں میں بیٹھ جاتا ہے اور روح اس سے مانوس ہو جاتی ہے، تو یہ لفظ انسان کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے اور انسان کو اطمینان دلاتا ہے، خاص طور پر اس دور میں کہ جس کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جس میں کئی موجیں آ رہی ہیں جن میں انسان کی زندگی کے مزے کو کرکرا کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان کو اس زندگی میں اس کلمے کے ذریعے سکون حاصل ہوتا ہے، انسان کو بھلائی نصیب ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اوپر ویسے آتی ہے جیسے یہ انسان کے لیے ویسے نعمت ہے جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کسی گرمی کے دن میں چل جائے۔ جب انسان اس پر ایمان رکھ لیتا ہے تو اس کا دل اطمینان اور سکون میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک عظیم الہ ہے جس کے پاس ہر چیز ایک مقررہ مقدار کے مطابق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سختی کا وقت آتا تھا، مصیبت آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، وہی عظیم و حلیم ہے، لا الہ الا اللہ، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، لا الہ الا اللہ، وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور عرش کریم کا بھی پروردگار ہے۔ تو ان الفاظ کو اپنی زبانوں پر جاری کرو، اپنے دلوں کو ان سے معمور کر لو، ان پر یقین رکھو۔ اے اللہ توحید پر ہمیں زندگی نصیب فرمانا، ہمیں توحید کے اوپر ہی، کلمہ توحید کے اوپر ہی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرمانا اور مزید نعمت بھی عطا فرمانا۔ اللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، خاص طور پر اس دن میں اور اس کے علاوہ تمام دنوں میں بھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کے دنوں میں ایک افضل دن جمعہ کا دن ہے، تو کثرت سے اس میں مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ آپ کا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ رحمت برکت سلامتیاں نازل فرما سید الاولین والآخرین پر اور امام المرسلین پر، اور اللہ کی رحمت پر جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ وسلم کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ اے اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو جا، خلفائے راشدین سے جو ہدایت یافتہ ائمہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جائے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ کفر اور کافروں کو رسوا کر دے، اے اللہ کفر اور کافروں کو رسوا کر دے، اے اللہ اس بابرکت ملک کو امن اور سلامتی والا اور حفاظت والا بنا دے، اے اللہ سرزمین حرمین سعودی عرب کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی سرزمین کی حفاظت فرما، اے اللہ چال بازوں کے چالوں سے اور حاسدوں کے حسد سے اور مکاروں کی مکاریوں سے اس کی حفاظت فرما، اس کے قائدین کو، اس کے علماء کو، اس کی عقیدے کو، اس کے مقدسات کو، اے اللہ سب کو محفوظ فرما، اے اللہ اس کے فوجیوں کو، اس کی سرحدوں کو، اس کے امن کے گہواروں کو، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے امن کے محافظوں کی توفیق کو محفوظ فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، جن کی سرپرستی خادم حرمین شریفین اور اس کے ولی عہد خود فرما رہے ہیں، اے اللہ اپنی نگہبانی سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر جزائے خیر عطا فرما، تو ہی پروردگار عالم ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں کہ تو تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرما،
اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما دے، اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما جو فلسطین میں ہیں، ان کی مصیبت کو دور فرما، ان کے معاملے کو سنبھال لے، اے اللہ اپنے اور ان کے دشمن کے خلاف ان کی نصرت فرما، تو ہی پروردگار عالم ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس خیر کے سوال کرتے ہیں جو تو جانتا ہے، اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو تو جانتا ہے، ان گناہوں سے معافی مانگتے ہیں جو تیرے علم میں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے فضل کو باقی رکھو، اس کا شکر ادا کر کے، اس کی نعمتوں کو باقی رکھو، اس کی پیروی کر کے اس کا ذکر کرتے رہو، اس سے دعا کرتے رہو۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔